اتنا بڑا اٹیک کبھی نہیں ہوا وہاں پہ. انہوں نے کہا جو 10 دن میں ہم نے حزب اللہ کے ساتھ کیا تھا وہ ہم نے 10 منٹ میں یہاں پہ اچیو کر لیا ایران کے اندر. ایران کا اٹر انٹیلیجنس فیلئر. آپ کے چیف آف سٹاف کو مار رہے ہیں, آپ کے 6 سائنسدان جو آپ کی نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہیں اس کو وہ ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. 2023 کی اٹلانٹک کونسل کی رپورٹ کہتی ہے ایران کے اندر اسرائیلی موساد نے ایجنٹ ہائر کیے ہوئے ہیں جو کیا کرتے ہیں, ریولوشنری گارڈ کے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کا ٹرائل وہیں کرتے ہیں ایرانی سرزمین میں. 2 سال پہلے یہ ساری چیزیں بالکل سامنے تھی اور ایران جو ہے اس حوالے سے کوئی سبسٹینشیل مجھے لگتا ہے کہ ایفرٹ نہیں کر سکا کہ اس نیٹ ورک کو توڑے جو موساد نے قائم کیا ہوا ہے. 213 سے وہ حملہ آور ہوئے ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ ٹوٹل ان کے پاس 241 جو ہیں فائٹر جیٹس ہیں اور 48 ان کے پاس جنگی ہیلی کاپٹر ہیں. دوسری طرف 186 طیارے ہیں ایران کے پاس ہیں اور 13 جنگی ہیلی کاپٹر ہیں. کیا وجہ ہے کہ رشیا چائنا بھی خاموش رہا؟ میرے لیے یہ بھی کوئی اتنا اچنبے کی بات نہیں کہ ماسکو کی خاموشی جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے. پاکستان اس موقع پہ کیا پاکستان کا رویہ ہے؟ پاکستان نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا اس سے آگے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا میرے خیال میں. اسرائیل یا ایران تگڑا کون ہے اس میں؟ اگر یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوتی تو نو ڈاؤٹ میں ایران کے حق میں ووٹ دوں گا, لیکن یہ جنگ اسرائیل ایران کی نہیں ہے. ایران, اسرائیل, امریکہ اور یورپ کی ہے. ٹھیک ہے. ٹرمپ کیا ڈیل کرنا چاہتا ہے ایران کے ساتھ؟ اور ابھی وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ 60 دن کی میں نے ڈیڈ لائن دی تھی اور رات کو 60 دن پورے ہو گئے, آج 61 ڈے ہے. اس کا مطلب ہے آپ کمپلیسٹ ہیں. ایران اب زبانی جمع خرچ نہیں کر سکتا, اسے ہر صورت میں اس کی میگنیچیوڈ کے برابر جو ہے اٹیک کرنا پڑے گا. یہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا ذرا ہم تھوڑا سا انڈیا کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. سیم پیٹرن ہے ہر لحاظ سے اور وہ ہے اسلام اور مسلمان سے نفرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں کہ ایران پر جس طرح سے اسرائیل حملہ آور ہوا اور ان کی فوج کے سربراہ, ان کے جو ایٹمی سائنسدان ہیں, ان کی شہادتیں ہوئیں, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی؟ پہلے کتنے مثالی تعلقات تھے ان دونوں ممالک کے درمیان میں, اور اب اس جنگ کا اگلا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایران اور جو اسرائیل ہے ان کی جو فوجی طاقت ہے یہ کتنی دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ کون زیادہ طاقت رکھتا ہے, کون کم طاقت رکھتا ہے؟ اسی کا آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں جائزہ لیں گے. میرے ساتھ عثمان شاہد بڑائی صاحب موجود ہیں جو IR ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ نے جناب ہمیں ٹائم دیا. یہ تو ہم نے دیکھ لیا جو پوری دنیا نے دیکھ لیا, بالکل, لیکن یہ ممکن کیسے ہوا؟ کتنا فاصلہ ہے ایران اور اسرائیل کا؟ اور اس سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ اتنی سخت دشمنی کہ بھائی جنگ چھڑ گئی ہے, یہ کوئی آج تو نہیں ہوا. تو شروع میں کیسے تھے ان کے تعلقات اور بعد میں یہ دشمن کیسے بنے؟ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے خیال میں ہمیں جانا پڑے گا 1979 میں. 1979 میں جب ایران کے اندر انقلاب آتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایک بڑا شفٹ آتا ہے وہاں کے اوپر, کیونکہ جو ان کی کلیریکل اسٹیبلشمنٹ ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں, اس وقت آیت اللہ خمینی جو ہیں جیسے ہی وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ایران کی اسرائیل سے متعلق ایک آئیڈیولوجیکل شفٹ آتا ہے پالیسی میں 79 میں, اور وہ اس کے اندر اسرائیل کو اپنے ایک ایڈورسری کے طور پہ, ایک حریف کے طور پہ دیکھتے ہیں, اور یہاں پہ آئیڈیولوجیکل سینس کے اندر, کیونکہ جو سارا آئیڈیا جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے اس سے انقلاب کا سارا آئیڈیا ڈریون تھا ان کی جو شیعت کی ایک فلسفی تھی اس سے. اس کے اندر انہوں نے اسرائیل کو ایک دشمن کے طور پہ ریجن کے اندر تسلیم کیا. اور اس سے پہلے اتنی دوستی تھی, اور اس سے پہلے رضا شاہ پہلوی وہ سارا امریکن کیمپ تھا, لیکن اس کے جیسے ہی وہ اپنا ٹاپل ہوتی ہے گورنمنٹ تو ہم ایک مکمل انٹائرلی ڈفرینٹ پوزیشن دیکھتے ہیں. یہاں پہ بھی مذہبی طبقہ برسر اقتدار پہ آ چکا ہوا ہے, اور دوسرے اینڈ کے اوپر اسرائیل کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں زائنزم کا آئیڈیا پاور ڈرائیو کرتا ہے مذہب سے. بالکل ٹھیک. تو دونوں جگہ کے اوپر آئیڈیولوجیکل ڈومینیشن کی بات تھی ریجن کے اوپر ہے, تو دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں, اور ایران کے ساتھ مڈل ایسٹ کی قوتیں نہیں کھڑیں, وہ بھی اسے پوٹینشیل تھریٹ سمجھتی تھیں کہ کہیں یہ وہ جو انقلاب ہے اسے ٹرانسپورٹ نہ کر دیں ہمارے ملکوں کے اندر ہے, یہی تبدیلی آگے نہ چلی جائے. اسی لیے وہاں کے اوپر گلف کوآپریشن کونسل کھولی. اگر ہم فردر آگے لے کے چلتے ہیں تو 2009 تک ہم دیکھتے ہیں نو ڈاؤٹ اپنے لفاظی جو جنگ تھی وہ جاری رہی, لیکن جو جیسے ہی اقتدار میں آتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہے یہ نیتن یاہو. کتنے سال ہو گئے نیتن یاہو کو؟ میرے خیال میں 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, جو کہ وہ پہلے بھی وزیر اعظم رہے ہیں, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں 2 کنزیکٹیو ٹرم اس کے پاس تھیں. تو نیتن یاہو کیا کرتا ہے, وہ شیڈو وار چھیڑ دیتا ہے, اور نو ڈاؤٹ دوسرے اینڈ پہ ایران بھی جو ہے وہ پراکسیز کے تھرو
اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے، ڈیمیج کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں وہاں بشار الاسد کا رجیم جو ہے اس کو بھی سپلائی کی جا رہی ہے، اپنا ویپن کی ہے، اور اس کے تھرو بھی ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں حزب اللہ جو ہے بڑی اسٹرانگیسٹ ملیشیا تھی ہے، اس کے تھرو بھی اسرائیل، جو کہ اسرائیل کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ٹف ٹائم دیا. اور ساتھ میں یمن میں حوثی جو ہم دیکھتے ہیں ریبلز گروپس ہیں، وہ بھی مسلسل اٹیک کر رہے تھے. تو ایکسس آف ریزسٹنس، اور اسی ایکسس آف ریزسٹنس نے فلسطین کے معاملے کو اون کرنا شروع کر دیا. ماضی میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں فلسطین سے متعلق، اس میں ایران کہیں نظر نہیں آتا، وہ ساری عربوں نے لڑی. لیکن جیسے ہی ایران نے ریپلیس کیا عربوں کو فلسطین کے مسئلے میں، معاملات کہیں اور طرح سے جو ہے اسرائیل ڈیل کرنا شروع ہو یہ تو گیا. ہم آگے جا کے اب دیکھیں گے کہ اس کا نقصان ہوا فلسطین کاز کو یا فائدہ ہوا. بالکل ڈیفینیٹلی ہے. لیکن میرے خیال میں جیسے ہی فلسطین کے حوالے سے عربوں نے سٹانس کو چھوڑا اور اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، تو وہ سارا محاذ سنبھال لیا ایران نے. اور اب ایران اکیلا یہ سارے محاذ کو دیکھ رہا ہے. بالکل اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ کہیں حماس کو سپورٹ کر رہا ہے، کہیں پہ حزب اللہ کو کر رہا ہے. بالکل یہی ہم پراکسی وار کی یہی شکل ہے نا. بالکل ایسے. اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے پر، جہاں جہاں سے حملہ آور ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایران نکلتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کو اسرائیل 7 فرنٹ وار کہہ رہا ہے، کہ جس میں پوری شیعہ ورلڈ کے ساتھ وہ ایٹ وار ہے. عراق ہو گیا، ایران ہو گیا، سیریا ہو گیا، لیبنان ہو گیا، ویسٹ بینک ہو گیا، یمن ہو گیا، اور غزہ. یہ 7 فرنٹ کے اوپر اس وقت اسرائیل نے وار چھیڑ رکھی ہے. اور اسے لگتا ہے سنی ورلڈ کے ساتھ میرا کوئی پرابلم نہیں ہے، جبکہ میرا پورا سارا مسئلہ جو ہے وہ شیعہ ورلڈ کے ساتھ ہے. لیکن گریٹر اسرائیل کے اندر وہ سنی ورلڈ کو بھی مڈل ایسٹ میں ایک میسج بھیجتا ہے. اچھا، میں اب آپ کو روک کے یہاں سے پوچھوں گا، گریٹر اسرائیل کا آئیڈیا پورا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے بڑے آسان الفاظ میں آئے. جی گریٹر اسرائیل کا آئیڈیا جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کی طرح یہ ہے کہ 2000 سال پہلے یہاں کے اوپر جو یہودی آباد تھے، یہ ساری ٹیریٹری جو ہے ان کا حصہ تھی ہے، اور وہ اسی کی ریسرجنس چاہتے ہیں، جس کے اندر یہ سارا انہوں نے نیریٹو شیپ کیا ہوا ہے کہ ہم غزہ اور ویسٹ بینک تک نہیں رکیں گے، ہم اس سے آگے آئیں گے. گولان ہائٹس آپ کو پتہ اس پہ قبضہ کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں شام کو. تو ان کی کوشش ہے اسے ایکسپینڈ کریں. اس لیے تو یہ کیا اس کی حدود، اگر جو ان کی اپنی پلاننگ ہے گریٹر اسرائیل میں، کیا ہوگی حدود اس کی، کہاں تک جائے گی؟ وہ شام کے بارڈر سے بھی آگے نکل کے جانا چاہتے ہیں. ان کا بس چلے تو وہ ایران کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں بڑی ہیجمونک ڈیزائن کے اندر اس کو میکسیمم کنفسکیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیریٹری 1967 سے، اور اس سے آگے پش کرتے ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ عرب ورلڈ نے بھی پورا زور لگایا، ان کو کوشش کی کہ وہ اسی ایریے کے اندر منور کریں. اور یاد رکھیں یہاں کے اوپر عربوں کا جو اپنا کیا کہتے ہیں ایک طرح سے جو کام تھا انفنش ایجنڈا، وہ اسرائیلی پورا کر رہے ہیں شیعہ ورلڈ کو ڈیمیج کر کے، کیونکہ یہی چیز تو وہ بھی چاہتے ہیں. سعودی عربیہ بھی ریجنل ہیجمان ہے وہاں کے اوپر، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایران یہاں کے اوپر کسی بھی طریقے سے برتری یا سبقت لے کے جائے. تو ان کو لگتا ہے اسرائیل جو ہے وہ انڈائریکٹلی وہی کام کر رہا ہے جو وہ چاہتے تھے، ایران کو ڈیمیج کرنا. ٹھیک ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات قدرے بہتر ہیں. ابھی بڑا بریک تھرو ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کو فون کال کی ہے، جبکہ مسلم ورلڈ میں ابھی کسی نے فون کال نہیں کی، بس وہ مذمتی بیانات، لفظی جمع خرچ جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کا اتنا بڑا انفلوئنس ریجن کے اندر ہو تو سعودی عربیہ کی اپنے ایگزسٹنس کو تھریٹ ہے، پوٹینشیل ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ اتنی بڑی جو ڈیل انہوں نے کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، آپ کو اس کو اس کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا. اچھا، یہ آپ دکھائیے ذرا. جی وہ اسرائیل کے ساتھ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ وزٹ کیا، بلینز آف ڈالر کیے، وہ کس کے لیے لیے انہوں نے؟ اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ ساری ڈیل کے اندر امریکہ نے ہمیں مائنس کر دیا، نہ ہمیں وزٹ کیا، اور ریجن کے اندر سب سے زیادہ اس کے انٹرسٹ کے جو گارنٹر ہیں وہ تو ہم ہیں یہاں پہ. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہاں پہ بلینز آف ڈالر کے معاہدے کر کے گیا، یو اے سے بھی اور سعودی عربیہ سے بھی ہے. اور یہ اس نے اکیلے ہی ہے جو جا رہا ہے امریکہ کی جیب میں جا رہا ہے. بالکل. اور سعودی عربیہ جو ہے اس نے گزشتہ 3-4 سال میں اپنی پالیسی کو شفٹ کیا. وہ یمن کے حوثیوں سے بھی مذاکرات کر چکا ہے، ایران کے ساتھ اس نے چائنا کے تعاون سے 2021 میں فینسز مینڈ کر لی تھیں کہ بھئی ہم مزید نہیں لڑنا چاہتے. وجہ کیا ان کی؟ وہ بھی ہائیڈرو کاربن پہ شفٹ کر کے اپنی اکانومی کو جو ہے وہ دوبارہ سے کھڑا کرنے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوبارہ اس جنگ کی طرف جو اس وقت
لانچ کر دیا انہوں نے. اس میں بڑا پوائنٹ نو ڈاؤٹ ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں چیزیں ابھی جو ہیں وہ گرے ایریا میں ہیں چیزیں, مطلب حملہ ایران نے لانچ کر دیا ہے, اس کی نیچر حد و حال کیا ہوں گے وہ میرے خیال میں ایک آدھ دن کے اندر مزید واضح ہو جائے گا. لیکن کچھ سٹیٹس ہیں جو کبھی نہیں بدلتے, ہم اس کی طرف چلتے ہیں, جس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم کمپیریزن کرنا بڑا ضروری ہے. ایک ایسی دنیا کے اندر جس کے اندر ملٹری ہارڈ ویئر جو ہے وہ آپ کی بقا کی ضمانت ہے, ٹھیک ہے, لیکن نو ڈاؤٹ اس میں ماڈرن وارفیئر بھی آتی ہے. تو اسٹینڈنگ آرمی کی بات کریں تو اسرائیل کی 1,70,000 آرمی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف 6,10,000 آرمی ہے ایران کی. لیکن پرابلم یہ ہے فاصلے کی وجہ سے دونوں آرمی کا آمنے سامنے آنا تقریباً ناممکن ہے. اسی وجہ سے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے خلاف شیڈو وار کا استعمال کرتے تھے. شیڈو وار کیا؟ کوویٹ آپریشن, چھپ کے کیا کرتے تھے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے تھے, اسیسینیشن کرتے تھے, قتل و غارت کرتے تھے, کس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کے تھرو. اور 2009 سے جو اسرائیل نے سٹارٹ کیا ہوا یہ سارا معاملہ, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایران کا اٹر انٹیلیجنس فیلئر ہے. اگر ابھی حالیہ حملے کو بھی دیکھیں تو اس انٹیلیجنس فیلئر کے علاوہ آپ اسے کیا کہیں گے کہ آپ کے آرمی چیف کو مار رہے ہیں, وہ آپ کے چیف آف سٹاف کو مار رہے ہیں, آپ کے 6 سائنسدان جو آپ کی نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ ہیں اس کو وہ ایلیمینیٹ کر رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, وہ 2020 میں ہم دیکھتے ہیں فخر زادہ جو ان کے تھے, محسن فخر زادہ, ان کو ایک روبوٹ مشین گن کے تھرو وہ سڑک کے اوپر مار رہے ہیں سیٹلائٹ سے کنٹرول کر کے. ہم بات کر رہے تھے سوفسٹیکیشن, اور وہ گاڑی میں اپنی مسز کے ساتھ بیٹھے اکیلے ہی ان کے وہ شہید ہو گئے, بیوی کو گولی تک نہیں لگی ہے. یعنی اتنے پوائنٹ پہ وہ جا کے ایکوریسی سے کر رہے ہیں ختم اپنے دشمنوں کو. بالکل اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں بالکل, تو وہ کسی اور جگہ کو, اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اسماعیل ہانیہ کو بھی ان کی والا بھی دیکھیں نا, ان کو بھی ٹارگٹ چیک کریں کہ ساتھ والے روم کے اندر جو لوگ تھے ان کو وہاں کے اوپر جو ہے کچھ نہیں ہوا, کوئی خراش تک نہیں آئی. مطلب ایک پروجیکٹائل آتا ہے وہاں سے اوپر سے اور سیدھا آ کے ٹارگٹ آپریشن کرتا ہے, اور اس کے اندر ایران کے کیپٹل تہران میں بیٹھے ہوئے ایک مہمان کے اوپر اٹیک ہو گیا اور وہ مارے جاتے ہیں اس کے اندر. اور اتنا امپورٹنٹ آدمی ایران کے اندر, تہران کے اندر, جی جی, اور جب وہ قطر میں ہے, قطر میں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں, وہاں پہ اٹیک نہیں ہو رہا, لیکن یہاں پہ آ کے انہیں مارا جاتا ہے اس طرح. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی خاص اتنی بڑی کارروائی فوجی نہیں ہوتی ایران کی طرف سے. تو انٹیلیجنس فیلئر ایران کے اوپر بہت ہے. یہاں پہ ناظرین کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ اسرائیل وہاں کے اوپر اتنا موساد ڈیپ جا چکا ہوا ہے کہ 2023 کی اٹلانٹک کونسل کی رپورٹ کہتی ہے ایران کے اندر اسرائیلی موساد نے ایجنٹ ہائر کیے ہوئے ہیں جو کیا کرتے ہیں, ریولوشنری گارڈ کے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور ان کا ٹرائل وہیں کرتے ہیں ایرانی سرزمین میں ہی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ تہران کے قریب ڈرون بیس بنائی ہوئی تھی جس نے اٹھ کے وہاں پہ اٹیک کیا, ادھر سے جتنے ڈرونز گئے, اور انہوں نے جو سرفیس ٹو سرفیس میزائل کرنے والا انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ کر دیا. اور یہ تہران کے قریب, یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ اسلام آباد کے قریب ایک چیز آپریٹ ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. اور دوسرے اینڈ پہ انہوں نے ایک نہیں, یہ 2023 کی رپورٹ ہے اور ناظرین اس کو اپنا کیمرے پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ انہوں نے ڈفرنٹ ریولوشنری گارڈ کے 3 سے 4 انسیڈنٹ ہیں جس میں انہیں پکڑ کے ان کی کنفیشن کی ویڈیو بنائی اور اس کے بعد اسے ریلیز کیا کہ وہ جو بھی آپریشن کووٹ کرنا چاہ رہے تھے. میرے خیال میں یہ اٹر فیلئر ہے کہ 2 سال پہلے یہ ساری چیزیں بالکل سامنے تھی, اور ایران جو ہے اس حوالے سے کوئی سبسٹینشیل مجھے لگتا ہے کہ ایفرٹ نہیں کر سکا کہ اس نیٹ ورک کو توڑے جو موساد نے قائم کیا ہوا ہے. یہ اتنا زبردست پلاننگ کہ آپ کے آرمی چیف, آپ کی جو پاسداران انقلاب ہے اس کے چیف, آپ کے اینٹی بی سائنٹسٹ, یہ اتنی ایکوریسی آتی ہے تو یہ پلاننگ کے ساتھ آتی ہے, آپ کو اس کی بیس بنانی پڑتی ہے. ڈیفینیٹلی پلاننگ کے ساتھ آپ مطلب کس طرح, یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم بیٹھے ہیں اور انڈیا کچھ بھی کر جائے یہاں پہ آگے. بالکل, اور پھر ان کا پیٹرن 1-2 سال کا نہیں ہے, پچھلے 10-15 سال کا ہے, اور آپ اسے انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہے, روک نہیں پا رہے, یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر پا رہے آپ اپنے اندر. اچھا, اس میں اور بھی ہے, صرف وہ نہیں کر رہے, ایران بھی کر رہا. ابھی پچھلے اپنا ہم رپورٹ دیکھتے ہیں کہ 8 جون کی رپورٹ آئی ہے کہ ایران نے وہاں پہ سائبر اٹیک کے تھرو تقریباً ہزاروں جو ڈاکومنٹس ہیں وہاں کے, اس کے تھرو وہاں کی نیوکلیئر فیسلٹیز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا. اور اسرائیل کی, اور یہ بزنگ تھی جس میں انہوں نے ان کے امریکہ اور یورپ کے ساتھ کنیکشنز تک کو بتایا. اور میرے یہاں پہ ناظرین اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے کیمرے کے اوپر. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے, وہاں کے اوپر جو لوکل لوگز ہیں انہیں
سوشل میڈیا کے تھرو، کیونکہ اسرائیل نے اپنے لوگوں کا ایک طرح سے آپ کہہ لیں بلاکیڈ لگایا ہوا تھا کہ ان کی اتنی زیادہ مڈل ایسٹ کے اندر ٹریولنگ نہیں تھی، ملنا ملانا نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے اندر جتنے یہودی رہتے ہیں وہ سارے ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ سے آئے ہوئے ہیں وہاں کے اوپر اور وہاں پہ سیٹلڈ ہیں. تو وہاں کے لوگوں کو سوشل میڈیا کے تھرو ایرانی ایجنسیز نے ایکسیس کیا، واٹس ایپ کے تھرو، اور زیادہ تر ان لوگوں کو جو مقروض تھے کسی کے، انہوں نے پیسے دینے تھے تو $1200 $500 کے اوپر صرف تصویر کھینچ دیں، آئرن ڈوم کی دور سے وہ کیا ہے، دیوار پہ کیا لکھا ہوا، اس طرح کر کے ڈیٹا کلیکشن کر رہے تھے. اور زیادہ تر انہوں نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو نئے اسرائیل میں جا کے آباد ہو رہے ہیں، جن کی وہاں پہ انٹیگریشن نہیں ہے اور اس قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس چکر کے اندر جو رپورٹ آئی ہے شن بیت کی، جو انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی ہے، وہ بتاتی ہے کہ 2024 میں 400 گنا اضافہ ہوا ہے اسرائیل کی جو ہے اس کے اندر نیٹ ورک، جو ایرانین نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا اتنا تیزی سے، اور اس میں فلسطینی بھی شامل ہیں اس حوالے سے. تو دونوں جو اپنا ہے پراکسی شیڈو وار کے طریقے، بالکل ہے. اور اس کے اندر ایک اور پوائنٹ بھی یہ ہے کہ اسرائیلی جو سوسائٹی ہے اس کے جب لوگوں سے انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سروے میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایرانی شامل ہیں، لیکن انہوں نے کہا اگر ہماری گورنمنٹ نیتن یاہو کے لوگ قطر کے ساتھ مل کے حماس کو کھڑا کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہم ایران کے لیے کام کیوں نہیں کر سکتے جبکہ ہمیں اس کے پیسے ملتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی جو سوسائٹی ہے وہ بھی ٹوٹل کرپٹ ہو چکی ہوئی ہے. جو سینس آف افیلیشن کہہ لیں، اونرشپ میری اور آپ کی بینگ پاکستانی ہے کیونکہ ہماری روٹس ہیں، وہ ان کی نہیں ہے کیونکہ وہ کسی جگہ سے آئے ہیں، شفٹ ہوئے ہیں وہاں. بالکل ہے. اور وہ جو ہے اپنی سوسائٹی کے خلاف ہی اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ سوسائٹی کے اندر کئی ٹیئرز ہیں، ہیرارکی ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں، نو میٹر ہم اپنا کس فیتھ سے بلانگ کرتے ہیں، عقیدے سے ہے. بالکل وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ سرٹن وہ کلاس جو کہ یورپ سے آئی ہوئی ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے پالیسی میکنگ کے اندر ہے، اور جو وہاں کے اوپر افریقہ سے آیا ہوا ہے یہودی، اس کو اتنی زیادہ مین اسٹریم کے بالکل پارٹیسپیشن نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، فوج کا تو آپ نے بتا دیا. بالکل. اسرائیل یا ایران تگڑا کون ہے اس میں ٹیکنالوجی میں؟ ایئر فورس میں جو میں نے دیکھا ہے وہ تو یہی پتہ چلا کہ اسرائیل کی ایئر فورس بہت اچھی ہے. لیکن اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوتی تو نو ڈاؤٹ میں ایران کے حق میں ووٹ دوں گا، لیکن یہ جنگ اسرائیل ایران کی نہیں ہے، ایران اسرائیل امریکہ اور یورپ کی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے میں مسلم جو ایران صرف اکیلا ہے، دوسری طرف وہ 4 ہیں 5 ہیں، اس سے زیادہ ہیں. جی جی، کیونکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہا، انہیں امریکن ٹیکنالوجی حاصل ہے، انہیں انٹیلیجنس شیئرنگ ملتی ہے وہاں سے، انہیں ریفیول کیا جاتا ہے امریکن طیاروں کی طرف سے ہے. اس کے علاوہ انہیں جارڈن اور جس طرح سے ارد گرد کے مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی سپورٹ حاصل ہیں. ابھی جو ڈرون انہوں نے اسٹرائک کیا ایرانین نے، وہ شوٹ ڈاؤن کیے ہیں جارڈن نے وہاں کے اوپر ہے. تو ایک ایسے ماحول کے اندر میرے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اسرائیل کے پاس کتنے طیارے ہیں؟ 200 طیاروں سے وہ حملہ آور ہوئے ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ ٹوٹل ان کے پاس 241 جو ہیں فائٹر جیٹس ہیں اور 48 ان کے پاس جنگی ہیلی کاپٹر ہیں، اور دوسری طرف 186 طیاریں ایران کے پاس ہیں اور 13 جنگی ہیلی کاپٹر ہیں. میرے خیال میں یہ ایکویژن پاکستان کی جو ہے، دیکھیں انڈیا کے اگر 11 جہاز ہیں، ہمارا 1 ہے، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر کنٹری ہیں وہاں کے اوپر ہے، اور پھر ہمارا بارڈر ٹو بارڈر ہے. تو یہاں پہ فاصلہ بھی ایک بہت بڑا یعنی یہاں پہ فوجوں کا آمنے سامنا آنا بھی بہت نارمل ہے. بالکل یہی ہوا ہے، پچھلی جنگوں میں بھی یہی ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پہلی جنگ تھی جس میں ہم نے آمنے سامنے آنے نہیں دیا، پہلے اڑا دیا. بالکل. تو وہاں پہ کنونشنل وارفیئر ایسا سچ ہے نہیں ہے، اسی لیے شیڈو وار کی جاتا ہے، انٹرسٹ کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے ہے. اور دوسرا، ہم جس طرح میں نے کہا 6 لاکھ آرمی ہے ایران کی اور ان کی 1 لاکھ آرمی ہے، لیکن جب تک آمنے سامنے نہیں آئیں گے تو اس آرمی کا کیا فائدہ؟ تو ایران جو ہے وہ کیا آرمی بھرتی کرنے پہ زور دیا ہوا ہے؟ یعنی ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں. اگر آپ دیکھیں پیچھے واقعہ بڑا افسوسناک ہوا کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ حادثہ ہو گیا، کتنے گھنٹوں تک وہ ڈھونڈ نہیں سکے. بالکل. پھر پتہ چلا کہ یہ کتنا پرانا تھا وہ، اور اس طرح کی چیزیں. تو خود میرے جیسے طالب علم کے لیے بڑے افسوسناک تھی یہ بات کہ یار ایک ملک ہے، ٹھیک ہے اس پہ پابندیاں ہیں، لیکن یہ ملک اتنی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. یہ ملک کے لوگ، میں جو لوگوں سے سنا ہے، ایرانی بڑے وفادار ہیں، بڑے ایران کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. ان کی بڑی رچ ہسٹری ہے، سویلائزیشن ہے اتنی پرانی 3000 سال کی پرشین امپائر کی. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پورے ویسٹ نے ایران کو نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ایک سینکشن، اقتصادی پابندیوں کا ایسا جال بچھا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے مشکل بڑا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے لیے اتنا پیسہ خرچنا. فار انسٹنس ابھی امریکہ نے پابندی لگائی ہے کہ اتنے مسلمان ملکوں سے لوگ نہیں آئیں گے. آپ کو پتہ ہوگا پچھلے ہفتے اس میں ایران سر فہرست تھا.
تو جب آپ ٹریولنگ بین لگائیں گے، اس کے علاوہ ڈپلومیٹک چینلز نہیں ہیں، امبیسیز ان کی دنیا میں اتنی ایکٹیو نہیں ہیں، کھلی نہیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنا بزنس نہ کر سکیں آئل کے حوالے سے، تو میرے خیال میں ڈفرینٹ جگہ پہ چوک کر کے ان کے ونگز کو کلپ لگا دیا گیا، لیکن وہ اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی کے اندر ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں اسرائیل جو ہیں اس کی حمایت حاصل نہیں ہے اس کو، نیتن یاہو کو، اسرائیلیوں کو. ابھی بھی تل اویو میں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایک جنگ ختم نہیں ہوتی، یہ اپنے فائدے کے لیے دوسری چھیڑ دیتا ہے اقتدار کی طوالت کے لیے. بالکل. لیکن دوسری طرف ایران، ابھی میں خبر پڑھا تھا ایران کے اندر تہران میں وہ لوگ بھی جو کلیریکل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم سرنڈر نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے نیوکس لے جائیں آ کے، ہمارے میزلز جتنے بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہیں کرپلنگ بلو دیں تاکہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں ہم آ کے اس پہ ٹیبل پہ، لیکن پہلے ہم اٹیک کریں ان پہ. یہ میں نے پوچھنا آپ سے کہ ایران جوابی حملہ کیا کر سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، کیا وہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ دنیا تو دیکھ رہی ہے سلسلہ. تو ان کی اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ یہ ہے کہ پچھلے سال 2024 اکتوبر کو ایران نے جب انہوں نے دماسکس کے اندر ان کی امبیسی کو فلیٹ کر دیا تھا اٹیک کر کے، تو ایران نے سپر سونک میزائل کے ساتھ اسٹرائک کی، کیونکہ اس کے فوری بعد اسرائیل نے اٹیک ادھر بھی کیا. ایک تو انسیڈنٹ وہ تھا، دوسرا انہوں نے اصفہان کے اندر اٹیک کیا جا کے، جو ان کے نیوکلیئر سائٹس تھی اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی. تو ایران نے بدلے میں سپر سونک میزائل فائر کیا جو تل اویو کے قریب جا کے گرا. اس نے اسرائیل کو ہٹ کیا اپنی سپیڈ کی وجہ سے، کیونکہ بیلسٹک میزائل کو تو وہ انٹرسیپٹ کر سکتے، آئرن ڈوم وہاں کے اوپر موجود ہے. تو میرے خیال میں ایران پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران کتنی ایسکلیشن چاہتا ہے. یہ ویسے ہی ایسکلیشن لیڈر ہے جو پاکستان میں تھی کہ اس سیڑھی پہ کوئی کتنا چڑھے گا، کیونکہ ایک قدم یہ چڑھیں گے تو دوسرا وہ چڑھیں گے، تو بات بڑھتی چلی جائے گی. لیکن میگنیچیوڈ بہت بڑا اس وقت جو اٹیک ہوا ہے 1988 کے بعد، اتنا بڑا اٹیک جو کہ عراق ایران جنگ تھی کبھی نہیں ہوا وہاں پہ، ان پریسیڈنٹ، جس میں ٹاپ ٹیئر ساری ایلیمینیٹ کر دی گئی. انہوں نے کہا جو 10 دن میں ہم نے حزب اللہ کے ساتھ کیا تھا وہ ہم نے 10 منٹ میں یہاں پہ اچیو کر لیا، ایران کے اندر ہے. تو میرے خیال میں ایران اب زبانی جمع خرچ نہیں کر سکتا، اسے ہر صورت میں اس کے میگنیچیوڈ کے برابر جو ہے اٹیک کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر کنٹری سوورن ہے، وہ سوورینٹی بریچ ہوئی ہے. ہمارے گھر میں کوئی آ کے ہم پہ اٹیک کر جائے تو ہم بدلے میں اس سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ مذاکرات کریں. دیٹس واٹ ایگزیکٹلی امریکا ہیز بین سیئنگ ٹو یو. یہی میں اس پہ آ رہا تھا کہ یو ایس کا انٹرسٹ کیا ہے. ایک طرف کہتا ہے بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، دوسری طرف کہتا ہے اگر آپ نے ان کو کچھ کہا تو ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایسا نہیں ہوگا ہم چپ رہیں گے، ہم پھر جنگ ہمارے ساتھ ہوگی جنگ. اور یہ دوہرا رویہ ہے. اور اس کا انٹرسٹ کیا ہے، یہ ڈیل کیا ہے جس پہ وہ بار بار کہہ رہا ہے جی آئیں بیٹھیں، ایرانی بیٹھتے کیوں نہیں ہمارے ساتھ؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا بیٹھیں. بالکل. یہ ڈیل کیا ہے؟ یہ بھی بڑی ایک آئرونک سچویشن ہے کہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھا جب 2016 کے اندر برسر اقتدار آتا ہے، تو 2015 میں جو ڈیل کی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن نے وہ تھی JCPOA، دنیا کی 6 طاقتوں کے ساتھ مل کے، جس میں 4 یورپین تھی، ایک چائنا اور امریکہ تھا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن. اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ طے پائی گئی تھی کہ وہ پروسیس کو ملٹری کیپیبلٹی تک جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس کو سلو کریں گے کیسے، یورینیم کی جو کہ ایک انگریڈینٹ ہے افزودگی کم کر کے، اور بدلے میں تھوڑا سا انہیں کوشن دیا جائے گا کہ آپ اپنی جو اسٹیگنیشن ہے گروتھ کی اسے بہتر کرنے کے لیے تجارت کر لیں، آپ کے لیے دنیا کی ایونیوز اوپن کر دیں گے. فارمولا بن رہا تھا، یہ فارمولا اوباما ایڈمنسٹریشن نے بنایا تھا حسن روحانی کی گورنمنٹ کے ساتھ 2015 میں، جس میں بائیڈن بھی شامل تھے. کہ آپ اپنا بھائی جو جوہری جو کر رہے ہیں کام، آپ ان کو تھوڑا کم کر لیں، اس کو کم کریں، ہم آپ کی جو تجارتی سائٹس ہیں ان کو ذرا بہتر کروا دیں. بالکل. اور اس گورنمنٹ نے بڑا بہترین ڈیسیژن لیا حسن روحانی نے، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ اس سے پور ٹرانزیکشن آج تک امریکہ نے نہیں کی، تو میں نہیں اس کو چلنے دیتا. اس نے یک طرفہ اس سے بیک آف کیا اور پابندیاں لگا دیں ایران پہ. اور دوسرا 2020 کے اندر اس نے وہاں کے اوپر جو ٹریول کر رہے تھے ان کے قاسم سلیمانی کمانڈر، ان کو میزل سٹرائک سے مار دیا. تو اب ایک ایسا کنٹری جو اپنے آپ کو اس ترقی کے روٹ پہ لے کے جانے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ عوام کو بیسک نیڈز وہاں کی اس طریقے سے نہیں مل رہی، انہیں لائف سیونگ ڈرگز تک نہیں مل رہی ہیں کیونکہ پابندیاں وہاں کے اوپر. وہ نوجوان طبقہ اس حد تک وہاں پہ دل برداشتہ ہو چکا ہے کہ گزشتہ سال جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ٹرن آؤٹ لیس دین 50% ہے. اور یہ جو ابھی موجودہ گورنمنٹ کے مسعود پزشکیان پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی کلیریکل اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ سائڈ کے اوپر تھے، اور جو رہبر اعلیٰ کا حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ اس کے اندر ہار گئے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی لمبی جنگ ہے جی کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر بھی یہ سوچ پائی گئی کہ یار ہم کیوں نہیں اس میں سے نکل رہے. بالکل. اور ہم کیوں نکل نہیں رہے، اور ہم کیوں ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے جو کہ چاہتا ہے لڑنا،
اس کی وجہ سے ہم لوگ کیوں اپنا جو ہے وہ خود کو چوک کر رہے ہیں. اس ساری گفتگو میں ویسے پاکستان کے لیے تو بہت کچھ ہے. یعنی پاکستان کے لیے اس طرح سے کہ آج یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر اسٹیٹ ہونا کتنا ضروری تھا. اور آج یوکرین بھی رو رہا ہے کہ ہمیں 1996 کے بعد اپنے نیوکلیئر آرسینل جو سوویت یونین سے انہیں ملے تھے وہ نہیں ختم کرنے چاہیے تھے, نہیں تو کبھی رشیا ان کو اٹیک نہ کر سکتا. اور جتنی آسانی سے اسرائیل آ گیا اس طرف, بالکل. تو پاکستان اگر نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ یہ چاہے جتنے بھی طاقتور ہیں پنگا لیتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ بھائی اگلے بندے کے پاس یہ طاقت ہے. بالکل. تو آج یعنی آج کی دنیا کے اندر کرنسی نو ڈاؤٹ اکنامک ساورینٹی کی بات ہوتی ہے, لیکن اصل کرنسی ملٹری ہارڈ پاور ہے. آج مجھے بتائیں سارا ڈسپائٹ آل آڈز کیا کوئی کم جونگ ان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ نارتھ کوریا کا نیریٹو دنیا میں بک رہا ہے. ایک وقت تھا آج سے 5-6 سال پہلے لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے نارتھ کوریا, کھانے پینے کو کچھ نہیں, لیکن آج وہ ایگزسٹینشل تھریٹ کا سامنا نہیں کر رہے. انہیں جو مارے گا وہ اسے کرپلنگ بلو دے سکتے ہیں, وہاں پہ ہے. تو میرے خیال میں ایک ایسی دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش فیکٹ ہو گیا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے گھوڑے تیار رکھنے چاہیے اور اپنا اسلحہ جو ہے وہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ آپ ڈیفینڈ کر سکیں. اب ٹرمپ کیا ڈیل کرنا چاہتا ہے ایران کے ساتھ جس کے لیے یہ سارا ماحول بنا ہے؟ جی, ٹرمپ جو ہے بڑے کلیئر ہیں اس حوالے سے کہ ایران ہمیں گارنٹی دے اور ایکسیس دے آئی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو, جو میک شور کریں کہ ایران ایٹم بم بنانے کے اتنا قریب نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نا بیانیہ تشکیل دیا جا رہا تھا کہ چند ہفتے رہ گئے ہیں, چند دن رہ گئے ہیں, اتنا یورینیم ہو چکا ہوا ہے, اور اس کے کانٹیکسٹ کے اندر وہ وہاں سے لوگوں کو اپنے جو ڈپلومیٹک فیملیز تھیں ان کو نکال رہا تھا. تو ماحول تو انہوں نے بنا دیا ہوا تھا امریکنز نے, اور ابھی وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ 60 دن کی میں نے ڈیڈ لائن دی تھی اور رات کو 60 دن پورے ہو گئے, آج 61 ڈے ہے. اس کا مطلب ہے آپ کمپلیسٹ ہیں, آپ نے خود اٹیک کرنے کی بجائے انہیں کہا کہ آپ ہٹ کر دیں ہٹ, میں پیچھے کھڑا ہوں, بالکل ایزی ہو جائیں. تو میرے خیال میں ٹرمپ نے آبویس کر دی ایک دن کے اندر کہ یہ اٹیک جو تھا یونیلیٹرل نہیں تھا. اور یہاں پہ ایک اسرائیل کی جو ہمیشہ سے جو ہے وہ سازش رہی ہے کہ وہ تمام اپنے معاملات کے اندر جو لڑائی جھگڑا ہے اس کو امریکہ تک پہنچا دے اور امریکہ کو اس میں حصے دار بنائے. یعنی میں اکلے نہیں لڑنا. بالکل. اور 2001 سے انہوں نے یہ کیا. جیفری سیکس ہیں اپنا امریکہ کے پروفیسر, اور وہ کافی سخت زبان استعمال کرتے ہیں اسرائیلی جو ہاکش ہیں, کیونکہ یہ نا عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ کے اندر جو لابی کام کرتی ہے اے پیک, ایک امریکن اسرائیل جو آپ بھی امریکہ گئے ہوئے تھے آپ کو اس طرح کا اندازہ ہوگا, پبلک افیئرز کمیٹی, وہ پیسہ لگاتی ہے اور وہ وہاں کی پالیٹکس کو شیپ کرتی ہے. بھائی جو دونوں آپ کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جن میں سے ایک نے بننا ہوتا ہے, دونوں اس کے پاس جاتے ہیں, دونوں جاتے ہیں. بالکل. دونوں اس اعتماد میں لیتے ہیں, ان کو ناراضگی ان کی نہیں مول لے سکتے. اور ابھی پرائمریز بھی ہو رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ نیو جرسی کے اندر, نیو یارک کے اندر, انہوں نے تھریٹ کیا ڈیموکریٹس کو, اگر ہمارے سٹانس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے تو فنڈنگ نہیں ملے گی. تو ایسے اور امریکہ میں کہا بھی جاتا ہے کہ فنڈنگ ہی سب کچھ ہے. بالکل, کیونکہ لابنگ وہاں پہ بڑی اسٹرانگ ہے. تو فلسطین کے علاوہ کانگریس پہ بھی قبضہ انہیں کا ہی ہے, اسرائیلی لابی کا. اور 40 دفعہ امریکہ نے ویٹو کیا 1954 سے لے کے اب تک, کن کے لیے؟ اسرائیل کے لیے. تو آپ اسرائیل کو جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھیں کہ امریکہ پوری دنیا سے اپنے اوپر جو ہے وہ لان تان لے رہا ہے, لیکن وہ کسی صورت میں اسرائیل کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں اس طریقے سے. تو یہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا ذرا ہم تھوڑا سا انڈیا کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کا جو ذہنی ہم آہنگی کہہ سکتے ہیں, بالکل ایسا ہی, یا نظریاتی ہم آہنگی کہہ سکتے ہیں, وہ کیا ہے ان کا پلان بھی تو اسی طرح کا نا, سیم پلان ہے, سیم پیٹرن ہے ہر لحاظ سے, اور وہ ہے اسلام اور مسلمان سے نفرت. اس پہ مبنی ہے بیانیہ, ان دونوں کا کامن انڈیا. بالکل ہے. آپ اسے فلسطین یا کشمیر کے کانٹیکس میں نہ دیکھیں, آپ اسے مسلمان کے کانٹیکس کے اندر دیکھیں کہ مسلمانوں کو انہوں نے ایک دشمن کے طور کے اوپر جو ہے پروجیکٹ کیا اور اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹس مور دین اے ٹیریٹوریل اپنا جو ایمبیشنز ہیں اس کے اندر آپ کو یہ جو اینٹی اسلام ریٹرک ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے. آپ ابھی چلے جائیں اس کے اوپر گوگل کریں اور ہندوتوا کا جو آئیڈیا ہے اس کو پورا پڑھ لیں, چارٹ اس کا RSS کی ویب سائٹ پہ, اور آپ زائنزم کا کوئی بھی اپنا ڈاکومنٹ اویلیبل ہے اس میں دیکھ لیں تو انہوں نے مسلمانوں کو لیبل کیا ہوا ہے ایک چیلنج کے طور کے اوپر. اور یہی چیز ہے, زائنزم پولیٹیکل آئیڈیا اور ہندوتوا بھی, دونوں کہاں سے پاور ڈرائیو کرتے ہیں
ہیں مذہب سے. یاد رکھیں کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا, لیکن جو مذہب کے اندر ایک ہارڈ لائنر گروپ ہوتے ہیں, فنیٹکس ہو سکتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں, وہ نو ڈاؤٹ اسلام میں بھی ہیں, وہاں سے پاور ڈرائیو کر کے دونوں اس وقت کی عادتیں جو ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں. ہم دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں انڈیا کے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنڈیم نہیں کیا اسرائیل کے اس جو ریکلیس ایٹیٹیوڈ ہے جو رات کو انہوں نے اٹیک کیا, کیونکہ وہ اس سب کے باوجود مسلم ہو رہے ہیں نا, مسلم ہو رہے ہیں. بالکل. اچھا ایک بات یہ کہ جو ایران کی حمایت کسی نے نہیں کی, اور ایران جو ہے وہ رشین ٹیکنالوجی یوز کرتا ہے, ان سے چیزیں انہوں نے بائی کی ہوئی, چائنیز بھی. بالکل. تو کیا وجہ ہے کہ رشیا اور چائنا بھی خاموش رہا؟ چائنا کا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کیس میں انپریسیڈنٹڈ اس کا سٹانس تھا. یہاں کے اوپر ہم نے دیکھا اس کا ملٹری ہارڈ ویئر بھی ہمارے استعمال میں تھا, اور جس طریقے سے وہ ہم نے دیکھا ووکل تھے پوری دنیا میں کہ ہم پاکستان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, میم بنا کے بیچ رہے تھے, بیانات ان کے بڑے زبردست. بالکل. اور جس طرح بھی آفر کر رہے ہیں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پاکستان کو, تو ان لائک دس کیس ہم دیکھتے ہیں وہ حمایت ایران کے کانٹیکسٹ میں ایران کو میسر نہیں ہے. اور میرے لیے یہ بھی کوئی اتنا اچنبے کی بات نہیں کہ ماسکو کی خاموشی جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے, کیونکہ ماسکو جو ڈرون استعمال کر رہا ہے یوکرین میں وہ بھی ایرانین ہے, اور ایران جو ہے ہم یہاں پہ یہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے ٹو مینشن کہ جس طریقے سے بشار الاسد کو حمایت حاصل تھی پوٹن کی, یہ جو سول وار تھی, پوٹن نے اپنے Su-300 جو ان کا ڈیفنس سسٹم وہاں پہنچا دیا تھا, اور اپنے جنگی طیارے پہنچا دیے تھے, اور امریکہ کو کہا تھا اگر آپ کنفرنٹریشن کریں گے تو ہم ایسکلیشن کریں گے اس وار میں, یعنی کھل کے ساتھ دیں گے. لیکن بشار الاسد کے مقابلے میں ایران کی حکومت کو وہ حمایت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا ملٹری ہارڈ ویئر وہاں بیچ دیں اور کہیں کہ ہم انہیں پروٹیکٹ کریں گے. نو ڈاؤٹ ان کی طرف سے الفاظ ڈفرینٹ تھے کہ یہ بریچ ہوئی ہے سوورینٹی, اٹ شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ واٹس ایور, اور یہ آرٹیکل 2 کی وائلیشن ہے. لیکن اس طریقے سے جو آپ کہیں نا عملی اقدامات زبانی بالکل ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قتل عام کا نیٹ ورک ہے جس میں ایران بڑے تنہائی, اور اس میں ایران کا نو ڈاؤٹ خود کا بھی بڑا قصور ہے. ایران کو چاہیے تھا کہ ریجن کے اندر وہ جو فینسی سعودی عرب سے مینڈ کر چکا تھا, تو یہ جو ایک خاص طرح کا آئیڈیولوجیکل فریم ورک ہے اس سے باہر نکل کے آپ کو آج کی دنیا میں پوسچر اپنا شو کرنا پڑتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی, کیونکہ آپ ایک چیز کو اسرٹ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں اس کو کس حد تک لے کے جاؤں گا. نہیں تو یہ جو جنگ کا پھیلاؤ ہے ایران کی طرف سے, پراکسی وار کہہ لیں کہ بے شک دوسری جو تنظیمیں ہیں ان کی مدد کرنا, یہ اس کی بھی آپ کی توانائی بہت زیادہ خرچ نہیں ہو جاتی؟ بہت زیادہ. اور یہی ان کو وہاں کے اوپر میں نے جیسے کہا کہ ڈومیسٹک جو پبلک ہے اس کی سوچ میں اور ایران کی کلیریکل اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں اسی سے فرق آیا بہت زیادہ, کہ ہم خود بھوکے رہ رہے ہیں اور ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے ان فورسز کو اتنا زیادہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فنڈنگ سپلائی کر رہے ہیں. اور یہ جو گروپ ہم نے پہلے بات کی تھی وہ پاسداران انقلاب, یہ اوورسیز ایکٹیویٹی میں زیادہ انوالو تھا اور فنڈنگ کرتا تھا, پیسہ ویپن سارا کچھ لگاتا تھا. تو ایران کے اندر سے آوازیں اٹھیں کہ بھئی ملک کتنی دیر تک اس پالیسی کے سہارے چلے گا, اور وہ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی جس طریقے سے اس کو اپنا ایک سفوکیشن کا سامنا تھا. تو میرے خیال میں ایران کے اندر بیٹھی ڈیپ اسٹیٹ کو بھی سوچنا پڑے گا. نو ڈاؤٹ اپنے آپ کو پورے طریقے سے ڈیفینڈ کرے, ان کا یہ رائٹ ہے, کیونکہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کو لے کے اسرائیل پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نیریٹو شیپ کرتا تھا کہ جب حماس نے اٹیک کیا, یہی رائٹ جو ہے ان کے پاس ہے, ایرانیوں کے ہے, اور انہیں مکمل طور پہ اپنی تمام توانائی صرف کر کے اسرائیل کو اٹیک کرنا چاہیے, اور پوزیشن آف اسٹرینتھ کے بعد آ کے بیٹھنا چاہیے مذاکرات کی ٹیبل پہ, کیونکہ یہ دنیا ہارے ہوئوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہے. پاکستان جو ہے, پاکستان اس موقع پہ کیا پاکستان کا رویہ ہے, اور پاکستان کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو اگر تھوڑا سا ہم اس کا جائزہ لیں. ایک تو ریسنٹ ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو 3 ہفتے پہلے پاکستانی قیادت بھی وہاں پہ گئی, وزیر اعظم, آرمی چیف. بالکل. تو اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جی اگر انڈیا پاکستان کی جنگ میں دیکھیں تو ایران کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. انہوں نے دونوں سائڈ کے کاؤنٹر پارٹس کو ان کے فارن منسٹر نے کال کی, اور نہ صرف کال کی بلکہ پاکستان کا پہلے وزٹ کیا. سعودی عرب کے فارن منسٹر پہلے انڈیا کے, ایرانی فارن منسٹر پہلے پاکستان آئے اور پھر اس کے بعد انڈیا جاتے ہیں. تو جس طریقے سے ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں انہوں نے رول پلے کیا, پاکستان نو ڈاؤٹ اس حوالے سے کافی جو ہے نا وہ اپنا ان کا خیر خواہ ہے کہ بھئی ایران جو ہے اس کا ایگزسٹنس ہمارے بارڈر پہ ہیں, اور ہمارے تعلقات گزشتہ چند سالوں میں مزید بہتر ہوئے ہیں. ماضی میں یہ تھا کہ ان کی سعودی عرب سے چپکلس کی وجہ سے ہمیں بیلنس قائم رکھنے میں بڑا مشکل آتی تھی, کیونکہ ادھر ٹلٹ کرتے تھے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے, اور پھر پڑوسی کو آپ کر نہیں سکتے. اور حالت یہ تھی کہ گزشتہ سال جنوری میں
انہوں نے ہمارے پہ میزائل اسٹرائک کی تھی بلوچستان میں جب نگران حکومت تھی. جی اور پھر 6 سال پہلے تو پھر ہم نے بھی اٹیک کیا تھا. لیکن آپ نیبر چینج نہیں کر سکتے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر. حالات بہتر کرنے ہوتے ہیں بالکل, اور وہ ماشاءاللہ بہتر ہو بھی گئے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا ہے. لیکن پاکستان اسرائیل کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس رکھتا ہے, اور ہم بڑے ووکل رہے ہیں فلسطین کے ایشو کے اوپر بھی UN کے اندر. تو پاکستان نے آج جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, نو ڈاؤٹ وہ اسی طریقے سے تھی جو ہمارا پچھلا سٹانس ہے اس حوالے سے, یعنی ایسی ہی ہونی چاہیے تھی. آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہی, کیونکہ اس سے آگے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا میرے خیال میں. پاکستان خود دیکھ رہا ہے چیزوں کو. جی بالکل, اور ہم ابھی ایک جنگ سے اس طرح نکلے ہیں, اور انڈیا یہی چاہتا ہے کہ اسرائیل کو پاکستان کے سامنے کھڑا کر دے, اور پاکستان نہیں چاہتا اس طریقے سے. تو یہی حکمت عملی ہے کہ آپ نے ہر جنگ میں نہیں جانا, بالکل, لیکن اپنی جنگ میں جب کوئی سامنے آ جائے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. بالکل جو ہم نے کیا. جی اور آئرنی سچویشن کی یہ ہے کہ ویسٹ نے نیشن اسٹیٹ کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے, جو ڈی کولونائز نیشن اسٹیٹ کا سسٹم کہتا ہے یہ آپ کا گھر ہے, آپ نے اسی کے اندر رہنا ہے, یہی آپ کی جو ہے نا آئیڈینٹی ہے. جبکہ امت واحدہ کا تصور تو کچھ اور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ اس تصور کو ہمیں پکڑا کے خود اس سے نکل گیا. انہوں نے یورپی یونین بنا لی, اب وہ کہتے ہیں نو مور ڈچ, یورپین. تو وہ یورپین آئیڈینٹی کے تھرو انٹیگریشن کر لی, ہمارا یہ آئیڈیا جو ہے, اور ہمارا اس طرف لے گئے, اور ہمیں کہہ دیا آج کے بعد تم امت نہیں, تم شام ہو, تم ایران ہو, تم پاکستان ہو, اس طرح سے. اور ہمیں کہا بھائی اپنا گھر سنبھال کے بیٹھو. تو وہ جو ملت کا تصور تھا اس کو کافی حد تک ڈینٹ پڑا, اور رہی صحیح کثر یہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو آئیڈیولوجیکل وارفیئر تھا اس کے اندر کافی زیادہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں ایک سینٹی پرویل ہونے کی بات ہے, جو ایران کی جو مقتدر قوتیں ہیں انہیں بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس سے ہم نے سیکھا کیا, اس سارے ان سب جو حالات ہیں ان سے سیکھا کیا؟ سیکھا یہی کہ میرے خیال پاکستان کی حکمت عملی بہت بہترین رہی. ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا, ہم نے اپنے ہتھیار اچھے رکھے, ہمیں جو ٹیکنالوجی باہر سے چاہیے تھی ہم نے دوست ممالک سے لیں, ہم نے تعلقات باہر سے ٹھیک رکھے, اور اس لیول پہ ہم تیار رہے کہ جب ہمارے اوپر جنگ آئی تو ہم نے چند گھنٹوں میں اسے ختم بھی کیا, جیتا بھی, اور واپس آ کے ہم کھڑے ہیں. اور پوری دنیا میں امیج, ابھی ہمارے ایک دوست گئے تھے چائنا میں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ 30 ممالک کے لوگ تھے. سبجیکٹ تو ان کا کچھ اور تھا, لیکن کہتے جب ہم نے بات کی تو بات کر کے نیچے ہوتے تو میرے پاس مختلف ممالک کے لوگ ملنے آ رہے تھے کہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, سرکاری آفیسر تھے بڑے. تو کہتے اکثر لوگ مجھے ملنے آئے, ایرانی بھی, دوسرے بھی, اس نہ صرف مسلم ممالک, دوسرے ممالک بھی, غیر مسلم بھی, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا تو بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہ بھائی آپ لوگ تو فاتح ہیں, اور جس طرح سے آپ نے یہ جنگ جیتی ہے. تو سیکھنے کا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ مسلمانوں کے لیے کہ آپ یہ جو دنیا ہے یہ ٹیک کی دنیا ہے, اگر آپ ٹیک میں آگے کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے. ادروائز ایرانی فوج ہے, 6-7 لاکھ فوج بھی ہے, تو وہ 1.5-2 لاکھ کا مقابلہ نہیں کر سکے گی, کیونکہ آمنا سامنا ہی نہیں ہو رہا. اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر دور اپنے ٹارگیٹ لے رہے ہیں. بالکل, اور آپ کسی صورت میں ایرانی قوم کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. ان کی کمپیٹنسی ایسی ہے, انہیں ویزا امریکہ کا نہیں ملتا, لیکن ان کی موویز جو ہیں ہالی ووڈ میں نامینیٹ ہوتی ہیں. یہ بات صحیح ہے. تو یہ ان کی آپ یعنی قوم تو بہت بڑی ہے, اس کے اندر جذبہ بھی ہے, وہ بہترین ہے, اور قابلیت بھی ہے. وہ ایران سے محبت بھی کرتے ہیں. ایران میں صفائی کا سسٹم بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے, ایرانی جو ہمیں بھی کوئی ایرانیوں سے ملنے کا موقع ملا ہے, یہ سب ٹھیک ہے, اور پڑھے لکھے لرنڈ قسم کے وہ لوگ ہیں. بالکل, لیکن آپ کو آگے بڑھنا ہے آج کی دنیا میں. آپ کو پابندیوں سے نکلنا ہے کسی طرح سے بھی. تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اپنی جنگوں کو پھیلانا بھی نہیں ہے. بالکل, پراکسی وار سے بھی باہر نکلنا. اور یہ آئیڈیولوجیکل جو آپ کا وارفیئر کا سارا معاملہ ہے, یا جو آپ نے نظریہ قائم کیا ہوا ہے, میرے خیال میں اگر آپ کے اپنے لوگ اسے بائی نہیں کر رہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یار اگر قوم کے اندر ہی یہ فاصلہ آ گیا کہ وہ الیکشن کے اوپر اعتماد نہ کرے, وہ پیچھے رہے, تو یہ بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں. بہت شکریہ جناب, آپ نے اس حوالے سے بڑا کھل کے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا, اور یہ لوگوں کے سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ہمیں اپنی جنگ بھی یاد آتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ زندہ باد. یا ہمارے جو پاکستانی فوج ہے, ہمارا جو پاکستان کے رہنما ہیں, ان سب نے جنگ میں وہ بالکل ایسے کھڑے تھے کہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے. بہت بہت شکریہ عثمان شاہد وڑائے صاحب. جو بھی اپڈیٹس آئیں گی, حالات آگے کس طرح سے بڑھیں گے, یہ بہت ضروری تھا آج اس موضوع پہ بات کرنا کہ آگے چل کے منظرنامہ کیا ہوگا. پھر ہم مزید سیشن بھی انشاءاللہ کریں گے. اپنے میزبان فاروق وڑائے کو اجازت دیجیے. لانے کے بعد